فیصلہ کریں آپ کس کے ساتھ ہیں, اللہ کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ. شاہ زیب خانزادہ صاحب نے مووی کے ڈائریکٹر کو اپنے میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اسلام خطرے میں نہیں پڑ رہا بلکہ ملک اور مذہب دونوں کا جنازہ نکال دینا. سو فائنلی جوائے لینڈ کو پاکستان میں ریلیز کرنے کی اجازت مل ہی گئی. ویسے پاکستانی مسلمان اپنے ہاتھ سے کوئی موقع نہیں جانے دیتے اسلام اور ملک پاکستان کو بدنام اور ذلیل کرنے کا. یہ فلم جوائے لینڈ جس کو بنایا ہے سرمد کھوسٹ نے, جو ہم جنس پرستی کا کھلا حامی ہے اور اپنی ویب سیریز میں گے کا کردار بھی ادا کر چکا ہے, اور اس فلم کی تیاری میں انڈین پروڈیوسر اپوروا بھی شامل ہیں, اور فلم کا پلاٹ ایک ٹرانسجینڈر وومن کی محبت کے گرد گھومتا ہے. ٹرانسجینڈر وہی مخلوق ہے جس کی حفاظت کے لیے مغرب کے غلاموں نے پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بنایا, وہی ٹرانسجینڈر ایکٹ جس کی حیثیت پاکستانی کورٹ میں چیلنج ہے. اور وہ ٹرانسجینڈر وومن, وہ مرد جو خود کو عورت قرار دے, اس فلم میں ایک مرد ٹرانسجینڈر وومن کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے, یعنی دو مردوں کی محبت یعنی ہم جنس پرستی. فلم میں سرمایہ لگایا ہے امریکن کمیونٹیز نے. فلم کی سٹوری لائن میں صاف لکھا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ LGBTQ+ کیٹیگری کی فلم ہے. اس فلم کو کانز فلم فیسٹیول میں اسٹینڈنگ اوویشن ملا ہے اور دیا جاتا ہے اس کو کوئر پام ایوارڈ, جس کی اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایوارڈ ہم جنس پرستی کے موضوع پہ بننے والی بہترین فلموں کو دیا جاتا ہے. اس ایوارڈ کے 5 ججز ہیں جس میں سے 3 کا تعلق فرانس سے ہے. ایوارڈ کی ویب سائٹ پہ جوائے لینڈ کی ڈسکرپشن میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کے گھر میں باپ کا حکم چلتا ہے اور وہ لڑکا گھر والوں سے چھپ کے ڈانس تھیٹر جانا شروع کر دیتا ہے, اور وہاں پر اس کو ایک ٹرانسجینڈر سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ گھر والوں کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے. اتنا ہی نہیں, یہ فلم آسکر کے لیے بھی نامینیٹ ہوئی ہے. یہ خود کو اداکار اور سیاستدان کہنے والے اس فلم کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں سو کالڈ مسلمز, اور شاہ زیب خانزادہ صاحب نے مووی کے ڈائریکٹر کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے پروگرام کرتے ہوئے عوام کی نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بتانا چاہا ہے کہ اس فلم میں تو قابل اعتراض بات موجود ہی نہیں. ایسی فلم جس کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی ہے, ایوارڈ ملے ہیں, ناقدین نے اس کو سراہا ہے, لیکن جب پاکستان میں اس کی نمائش کی باری آئی تو محض ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کی ریلیز کو روک دیا گیا ہے. یہ دکھ اپنے انداز سے سب ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. فلم ڈائریکٹر کا بھی ایک جھوٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سینسر بورڈ نے بھی کچھ نہیں کہا آپ سے, جو 3 سینسر بورڈز نے اپروو کیا انہوں نے کوئی ایسا اعتراض نہیں اٹھایا. نہیں, سینسر بورڈ نے ہم سے شاید 2 الفاظ کی کو بیپ کرنے کو کہا, اسلام آباد نے ہم سے 2-3 اور چیزیں کرنے کو کہا, پنجاب نے بھی 1-2 چیزیں, ہم نے وہ ساری کر کے ہماری فلم تو تیار تھی لگنے کے لیے 18 نومبر کو, اور ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے وہ چیز. جھوٹ یہ ہے کہ صرف اسلام آباد سینسر بورڈ نے جو اعتراضات اٹھائے تھے نا, ان کی تعداد 13 ہے. دیگر جگہ کا ڈیٹا اور اسٹیٹس ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. صرف اسلام آباد کے سینسر بورڈ نے 13 اعتراضات اٹھائے ہیں. جن الفاظ اور مناظر کو ہٹانے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا گیا ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے. اسی سے اندازہ لگاتے جائیں کہ یہ کس قسم کے خاندانوں کی اقدار ہو سکتی ہیں, اور ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد ذرا شاہ زیب خانزادہ کے عزیز مہمان فلم جوائے لینڈ کے ڈائریکٹر کی گفتگو سنیں. ایک فیملی کی کہانی, ایک خاندان کی کہانی ہے. مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں اپنے خاندان کی جھلکیاں, اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آئیں. یہ ذرا الفاظ دیکھیں, ان الفاظ کو ہٹانے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے. یہ اس کی ذرا لسٹ کو آپ پڑھیں. اب ذرا ڈائریکٹر صاحب کی گفتگو سنیں. کیا یہ لفظ اور سٹوری آپ کے خاندان کے اقدار ہیں, اور آگے یہ جو مغربی قوتیں اور میڈیا ان الفاظ پہ ایوارڈ دے کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ کے گھروں کا, پاکستان کے گھروں کا یہ کلچر ہے جو ان فلموں ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے؟
آخر کیوں ہر اس فلم کو انٹرنیشنل ایوارڈ دیا جاتا ہے جو ہمارے ایمان اور خاندانی نظام کا کھلا دشمن ہوتا ہے؟ اور کیا آپ اپنے دین، اپنے ملک، اپنے خاندان، اپنی اولاد پہ ہونے والے حملوں پہ اب بھی خاموش رہیں گے؟ اس فلم کی جو ڈیٹیل سٹوری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک رانا فیملی جس میں ایک بہت ہی سخت قسم کا کے گرینڈ فادر ہوتے ہیں جن کے 2 بچے ہیپیلی میرڈ ہوتے ہیں، اور ابا جان بہت ہی دقیانوس جن کو صرف پوتے ہی چاہیے. ان کا ہیپیلی میرڈ والا ایک بچہ حیدر جس کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی، اور اچانک اس کو ایک جاب ملتی ہے ایک ولگر ڈانس تھیٹر میں، اسٹیج مینیجر کی جاب، اور وہاں پر اس کو اچانک پیار ہو جاتا ہے، وہ بھی لڑکے سے، ایک ٹرانسجینڈر میل سے، یعنی ایک بایولوجیکلی میل سے جو خواتین کے ڈریس میں فل میک اپ میں ہوتا ہے، یعنی ایک میل کو ایک میل سے پیار ہو جاتا ہے جو بڑا ٹینڈر لو ہوتا ہے. اٹس اے ٹینڈر لو اسٹوری، ہر ایک کی بڑی ٹینڈر کہانی ہے. وہ دوست بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی سنسیئر ہے، لیکن محبت بھی کہیں اور اس نے کی ہے. that you humanize it and جسے کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو لیکن ان کا مذاق نہیں اڑا رہے پہلی دفعہ. سو آپ کو مسئلہ ان کی ریپرزنٹیشن سے نہیں ہے، ان کی ریپرزنٹیشن سے نہیں ہے، صرف ان کی ریپرزنٹیشن ایک ہیومن طریقے سے کرنے میں ہے، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہاں میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ بایولوجیکل اب نارملٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، آپ کو سوسائٹی میں ان کی رسپیکٹ کا اگر اتنا خیال ہے تو میں بھی مانتی ہوں کہ ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، تو ان کو کوئی بزنس مین دکھاتے، کوئی ٹیچر دکھا دیتے، کوئی ڈرائیور کا کیریکٹر دے دیتے، اگر کوئی جو رسپیکٹیبل کوئی پروفیشن ہوتا ہے اس میں دکھا دیتے. مگر آپ نے دکھایا ایک تھیٹر میں جس پہ وہ ڈانس کر رہے ہیں، ایک ایسا پروفیشن جس کو ہماری سوسائٹی میں کچھ عزت والا یا اچھا پروفیشن نہیں سمجھا جاتا. ایسا کیوں کیا؟ اچھا، سٹوری پہ واپس آتے ہیں. لڑکے کا بدتمیز، ظالم، برا خاندان اور لڑکے کی بیوی، ان دونوں کی بہت صاف ستھری محبت کی دشمن ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی اس گھٹیا مووی کی اسکرپٹ دیکھیں کہ 2 بڑے گناہ اور جرم جن کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے اور عام عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر خوشنما بنا کر دکھایا گیا ہے. یعنی شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی باہر کسی سے ریلیشن شپ قائم کرنا، اور وہ ریلیشن شپ بھی اپنے ہی جینڈر کے آدمی کے ساتھ قائم کرنا. ایک میل کا دوسرے ٹرانسجینڈر کے ساتھ دکھایا گیا ہے جو بذات خود ایک بایولوجیکل میل ہوتا ہے. ان دونوں جرم اور گناہوں کے کاموں کو گلوریفائی کر کے پیش کیا اور اچھا دکھایا، اور غلط کس کو دکھایا؟ اس کی بیوی کو، اس کے خاندان کو، آپ کو اور مجھے، اور ہر اس انسان کو جو اس قوم لوط کے عمل کو ہمارے آنے والی نسلوں میں نارملائز کرنے کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پر ہر طرح کی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کے اسلام، کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے. میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اسلام خطرے میں نہیں پڑ رہا، بلکہ میں اور آپ خطرے میں پڑ رہے ہیں. یہ سیدھی جنگ ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ اللہ جب قیامت قائم کرے گا اور اس دن پتہ چلے گا کہ ہومو سیکشوالٹی نے اللہ کو کتنا غضبناک کیا. اللہ پاک نے قوم لوط کو سخت عذاب سے تباہ کیا جو یہ عمل کیا کرتے تھے. پہلے ایک چیخ نے آپ پکڑا، پھر زمین کو الٹا کر مارا، اور پھر آسمان سے پتھروں کی شدید بارش برسائی.
اس عمل کے کرنے والوں پہ اللہ کے غضب کا اندازہ لگائیں اس عذاب سے. اور سب سے ضروری بات کہ قوم لوط پہ جو پتھر پڑے تھے صرف ان پہ نہیں برسے تھے جو وہ عمل کرتے تھے، بلکہ ان پہ پتھر بھی برسے تھے جو ان پہ سب سے پہلے پتھر برسے تھے جو زاہدین تھے، یعنی عبادت کرنے والے، اپنے تزکیہ نفس کرنے والے، اپنی عبادتوں میں مصروف رہنے والے. اور قوم کو دعوت و اصلاح نہیں دی انہوں نے اور خاموشی اختیار کی. سب سے پہلے ان کو تباہ کیا گیا تھا. تو اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ جو قوم لوط والا عمل کرے صرف پکڑ انہی کی ہوگی. یہ جو لوگ خاموش ہیں اور جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ جو دیکھنے جائیں گے اور اس فلم کے بنانے والے اور پوری دنیا میں اسلام کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی نام خراب کرنے والے اور اس کا تماشا بنانے والے. ویسے باقی معاملات میں بھی کسر نہیں چھوڑی تھی پاکستانی مسلمز نے، بٹ اس طرح کی حرکت وہ بھی اس وقت پہ کرنا کہ ملک اور مذہب دونوں کا جنازہ نکال دینا ایک بے حد شرمناک حرکت ہے. تو یہ جوائلینڈ مووی ہوموسیکشوالٹی کو پروموٹ کر رہی ہے اور وہ بھی بے حد شرمناک طریقے سے. یہ سیدھی اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ ہے جس کا عذاب نہ صرف میں اور آپ بلکہ ہمارے آنے والی نسلیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتیں گی. اس مووی کا بائیکاٹ کریں اور فیصلہ کریں آپ کس کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ ہیں.